انسان کی ایک اپنی زندگی ہوتی ہے، اپنے حقوق ہوتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ میرا اس ملک پر، اس قوم پر، اس شہر پر ایک حق ہے، اور یہ حق بتانا، جتلانا یا اس کا تصور کرنا اس قوم کے ذہن میں آتا ہے جو قوم آزاد ہو. غلام قوم اور محکوم قوم کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہی نہیں ہوتا کہ ہم آزاد ہیں اور ہمارے حق کیا ہیں. چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ اس وقت جتنی بھی سلطنتیں تھیں وہاں کے رہنے والے لوگ ذہنی غلام تھے. ذہنی غلام. ایک تو یہ کہ ہم اپنے آپ کو کسی قید خانے میں جکڑ دیں، وہ نہیں. آزاد تھے، گھومتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، خوشی غمی اپنے خاندان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تھا، لیکن ذہنی انحطاط تھا. ذہن نہیں تھا کہ میرے حقوق کیا ہیں. اس چیز کو نہیں سمجھتے تھے. اس چیز کو نہ سمجھنا یہ ذہنی غلامی قرار دیتا ہے. چنانچہ پھر ایسے ہی ہوا، انہوں نے ان کا معاشی استحصال کیا، معاشی ایسے فیصلے کیے کہ قوم باقی معاملات کی طرف تو دور کی بات ہے، وہ 2 وقت کے کھانے کی طرف بھی ترستی رہی، پریشان ہوتی رہی کہ ہم اپنا کھانا پورا کریں یا اپنے حقوق کی جنگ لڑیں. اور وہ جو حکمران طبقہ تھا وہ اپنے عیش و عشرت میں مصروف رہا. ان کے اندر ذرا برابر بھی یہ محسوس نہ ہوا کہ ہم اس وقت اپنی رعایا کا معاشی استحصال کر رہے ہیں، اور وہ اس پہ فخر محسوس کر رہے تھے.